بنی اسرائیل کا ایک نہایت ہی بد کردار اور فاسق و فاجر شخص تھا جو کبھی بھی برائیوں سے باز نہ آتا تھا، حتیٰ کہ شہر کے لوگ بھی اس کی برائیوں سے، اس کی بدکاریوں سے بڑا عاجز آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اس برے آدمی کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اب جب سب لوگوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، اسے اس شہر سے نکال دیجئے، کیونکہ لوگ میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لوگ اس سے بڑا تنگ آ چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو اس کے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کے بدکاریوں کی وجہ سے اس شہر پر آگ نہ برسنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے، اب وہ کسی اور بستی میں چلا گیا تو فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ کیا کہ جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی چرند پرند تھا، کسی کا گزر وہاں نہ ہوتا تھا، نہ قرب و جوار میں کوئی آبادی تھی اور نہ ہی دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا، یعنی نہ گھاس نہ درخت، ایک ویران جگہ اور ایک ویران غار۔ پھر اس نے اس پہاڑ کے غار میں آ کر رہائش اختیار کی تو اب کھانا دینے والا بھی کوئی نہ تھا اور کھانا کھا بھی نہ سکا، تو پھر وہاں پر تنہا رہنے اور فاقہ کرنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، لیکن اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس کوئی بھی شخص موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا یا اس کو جو ہے کھانا کھلاتا۔ تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے زمین پہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ کاش اس وقت میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی، وہ میری اس بے کسی اور بے بسی میں میرا ساتھ دیتی اور کم از کم مجھ پر روئی لیتی۔ اگر میرا والد ہوتا تو میری نگہبانی کرتا، میری نگہداشت کرتا، میری مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری اس بیماری کو دیکھ کر روتی جو مجھے موت کی بیماری محسوس ہوتی ہے، اور اگر میرے بچے موجود ہوتے تو کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اس گناہ گار، بدکار اور مسافر اور عاجز والد کو بخش دے جسے تو نے پہلے شہر بدر کیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا، اور اب وہ اس غار میں موجود نا امید ہو گیا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ موت کی بیماری میں ہے اور دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور پھر جو میرا جنازہ چلتا تو وہ میرے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ رب تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس کی کریمی کی کوئی انتہا نہیں، اس کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ جس کی بدکاری کے سبب فرمایا تھا کہ اس کو شہر سے نکال دو، کہیں شہر کے اوپر جو ہے وہ آگ نہ برسنے لگے، اسی بندے کے لیے میرے رب نے کیا کیا کہ میرے رب نے فرشتوں کو بھیج دیا، میرے رب نے فرشتوں کو بھیج دیا جب اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے بیوی بچے تو دور ہیں، مجھے اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا اور مجھے میرے گناہوں کی سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ نے فرشتے بھیج دیے، ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل کا، ایک حور کو اس کی ماں کی شکل کا بنایا اور ایک حور کو اس کی بیوی کی شکل کا بنایا اور دیگر فرشتوں کو اس کے بچوں کی شکل کا بنایا۔ دیکھیے آخری وقت میں میرے رب تعالیٰ کی کریمی دیکھیے کہ کیسے میرے رب تعالیٰ نے اس کی دلجوئی فرمائی کہ اس کے لواحقین دور تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رشتہ داروں کی شکل اپنے فرشتوں کی سی کر کے اس کو بھیج دیا کہ یہ انتقال کر رہا ہے اور شرمندہ ہو چکا ہے اور یہ بالکل بھی بے آسرا بے وقت ہو کر دنیا سے نہ جائے، تم جاؤ اور اس کے پاس بیٹھو اور اس کے دکھ کو بانٹو۔ جب وہ آ کر بیٹھ گئے، اب وہ مر رہا تھا، اب وہ فرشتے جو حوریں جو اس کے مختلف رشتہ داروں کی شکل میں تھی اس پر آہوزاری کرنے لگے، افسوس کرنے لگے
اور پھر نوجوان ان کو دیکھ کر خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کو اس کی شکل بنا کر بھیج دیا، ان کی شکل بنا کر بھیج دیا، اور انہوں نے اس کا دکھ بانٹ لیا، اور پھر وہ جو ہے مسرت سے انتقال کر گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں غار میں جاؤ، وہاں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، تم اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ حکم الہی کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام غار میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہی نوجوان جس کو اللہ نے اس قوم اور بستی سے نکالنے کا فرمایا تھا وہی مرا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھا کہ اس کے گرد حوریں اور فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعزیت کر رہے ہیں اور اس کے غم میں رو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب عز و جل، اے رب العزت، یہ تو وہی نوجوان ہے جس نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے تیرے حکم سے میں نے اسے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور اس کے عزیزوں کے فراق اور جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پہ رحم کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جب ہمیں کوئی بھی جدائی جو ہمارے رشتہ داروں کی ہو، ہمارے پیاروں کی ہو، اولاد، بیوی یا والدین کی ہو، جب ہمیں جدائی ملتی ہے تو اس جدائی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پہ رحم فرماتا ہے۔ جب اس نے ایک ایسے شخص پہ رحم فرمایا تو بے شک وہ ہم پہ بھی رحم فرماتا ہے۔ فرمایا کہ عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے میں نے اس پر رحم کیا۔ تو پتہ لگا بہت زیادہ رونا اور فرشتوں سے اگر رشتہ داروں سے جدائی ہو جائے تو اس میں جو انسان تڑپتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسان پر رحم ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا فرشتوں کو اس کے والد کی اور بچوں کی اور حور و غلمان کو اس کے میاں بیوی اور بچوں کی شکل بنا کر بھیجا جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے تھے، اور جب یہ مرا تو اس کی بے چارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ پھر جب یہ سب اس کے لیے رو رہے ہیں تو میں اس پر کیوں نہ رحم کروں؟ تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں اپنے پیاروں سے جدائی ہوتی ہے یا ہم اللہ کے خوف کے سبب یا گناہوں کی ندامت کے سبب روتے ہیں تو اللہ ہم پر ضرور رحم فرماتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اور اسی حالت میں اگر کوئی انسان فوت ہوتا ہے اور گناہوں کی شرمندگی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔